بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مکڑی کا جالا۔ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب مشرکین عرب کو یہ چیلنج کر دیا تھا کہ تم بھی اگر اس کتاب کو غیر اللہ کی تصنیف سمجھتے ہو تو خود بھی اس جیسی کوئی کتاب یا اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایسا بہترین موقع تھا جسے کفار مکہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر زبان و بیان اور شعر و خطابت پر اپنی تمام تر مہارت کے باوجود کفار مکہ نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یوں یہ بات قرآن کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ تاہم انسانی طبیعت ہے کہ جب وہ کسی کی بات اپنے تعصبات کی بنیاد پر نہ ماننے کی ٹھان لے تو وہ کوئی نہ کوئی نکتہ آفرینی کر کے ہر دلیل کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام تو نہ پیش کر سکے، لیکن ان کو ایک نکتہ سوجھا جس سے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی اعلیٰ کلام نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کوئی اعلیٰ کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو معمولی سے حشرات ارض یعنی مکھی اور مکڑی سے اپنی اصل دعوت یعنی توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ ان کی اس نکتہ آفرینی کا جو جواب قرآن مجید نے دیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ان دو حشرات یعنی مکھی اور مکڑی کے ذریعے سے قرآن مجید میں جہاں توحید کو ثابت کیا گیا ہے وہ دونوں مقامات اتنے خوبصورت اور اتنے باکمال ہیں کہ ہر زمانے کی مشرکانہ سوچ رکھنے والے اور اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار اور اپنا محافظ دوسروں کو سمجھنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مقامات ملاحظہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے سو اس کو توجہ سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں، اگرچہ وہ اس کے لیے مل کر کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے بچا نہیں پائیں گے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے قدر نہیں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 73 تا 74۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے بالکل مکڑی کی سی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سے بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور یہ تمثیلیں ہیں جن کو ہم غور کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 تا 43۔ یہ دونوں مقامات اس بات کو اچھی طرح واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں نہ تو کسی کو قوت حاصل ہے اور نہ ہی طاقت۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو بھی پکارا جاتا ہے، جن سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، ان کو لوگ اپنا محافظ اور حمایتی سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے پست ترین مخلوقات کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ کوئی حقیر سی مخلوق بھی انہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتے۔ جو خود کو نہیں بچا سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ ان پر بھروسہ کرنے والا آخرت میں اپنے تحفظ کی جو چھت بنا رہا ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ قیامت کا زلزلہ جو پہاڑوں کو بھی اڑا کر مٹی بنا دے گا، اس میں مکڑی کے جالے کی کیا اہمیت؟ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے والے لوگ یہ جان لیں گے کہ پروردگار کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سارے کا سارا اختیار صرف اور صرف ایک واحد اللہ کو حاصل ہے جو کہ انسانوں کی واحد پناہ گاہ ہے۔ جس شخص نے اس حقیقت کو مان کر زندگی گزاری وہی بندہ مومن ہے۔ باقی رہے غیر اللہ کو کارساز سمجھنے والے لوگ تو ان کی ہر دلیل تار عنکبوت کی طرح کمزور ہے۔ یہ دنیا میں بھی کسی دلیل کا سامنا نہیں کر سکتی، اور آخرت میں بھی کسی ایسے شخص کو خدا کی پکڑ سے بچانے والی نہیں ہے جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا۔ وما علی البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔